جس بندے کی گنبد خضرا والے نبی سے محبت ہوگی وہ دنیا والوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اسے کوئی اچھا لگتا ہی نہیں ہے، وہ گنبد خضرا کا تصور ذہن میں رکھ کے سارا دن مست رہتا ہے، ساری رات مست رہتا ہے۔ اور جس دل کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی گئی وہ بندہ بیکار ہو گیا، خسارے میں چلا گیا۔ اور جس دل کے اندر دین کی محبت ڈال دی گئی، مدینے والے آقا کی محبت ڈال دی گئی، وہ دنیا میں بھی کامیاب سرخرو ہوتا جائے گا، قبر میں بھی سرخرو ہوگا اور کل حشر میں بھی سرخرو ہوگا۔ اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ڈالیں بلکہ دین کی محبت ڈالیں۔ وہ بزرگ لکھتے ہیں نا کہ اگر کشتی پانی میں چلے تو ٹھیک، اگر پانی جو ہے کشتی میں چلا جائے تو پھر وہ ڈوبے گی۔ تو اس سے بات اخذ یہ کرتے ہیں کہ دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ڈالنی، نہیں تو ڈوب جاؤ گے، بلکہ دل کے اندر دین کی محبت ڈالنی ہے۔ دنیا کے اوپر چلتے جانا ہے، وقت جو ملا ہے، دنیا میں آئے ہیں، زندگی ملی ہے، یہ ختم ہونی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے آنا ہے، تو یہ دنیا کو صرف اپنی گزر بسر کی جگہ بنائیں۔ بس آخری جو ہمارا گھر ہے، پکا ٹھکانہ جو ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے۔ دنیا والے تو کہہ دیتے ہیں نا کہ جب دنیا سے جائیں گے دیکھی جائے گی۔ میرے بھائی بڑا مشکل لمحہ ہے، وہ بڑا مشکل لمحہ ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے مشکل ترین منزل قبر ہے۔ جو قبر سے کامیاب ہو گیا اللہ تعالی حشر میں بھی اسے کامیاب کر دے گا۔ اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے دین کی محبت ضروری ہے، دین کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، رسول اللہ کی محبت ضروری ہے۔ جس دل میں یہ محبت نہیں، وہ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھے، جتنے بھی سجدے کرے، شکرانے ادا کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کے مال سے امیر ہونا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نہ دیں گے تو اللہ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو، مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارا فائدہ اس وقت ہے جب ہمارے دل کے اندر دین کی محبت اور دین والے نبی کی محبت ہوگی، تو اس وقت ہمارا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ بس گنبد خضرا والے نبی سے پیار کیجئے، یہ پیار ہی ہمیں کامیاب کرے گا، یہ پیار ہی ہمیں دنیا و آخرت میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہ اگر نہیں ہے تو ہم ذلیل ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ دین سے دوری کو اختیار نہ کریں میرے بھائی، دین بڑی کمال کی چیز ہے۔ دین بندے کو اتنی عزتیں عطا فرماتا ہے، اتنی بندے کا وہم و خیال بھی نہیں ہوتا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی عزتیں مجھے ملیں گی۔ اگر بندہ دین سے وابستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی عزتیں عطا فرماتا ہے، وہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یار یہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ لوگ میرے اوپر پھولوں کی پتیاں بکھیر رہے ہیں، یہ لوگ میری گاڑی کے ساتھ میرے ساتھ چل رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں۔ یہ دین کی برکتوں سے ہی ہوتا ہے۔ تو جب دین ہمارے ساتھ اتنی محبتیں فرماتا ہے، دین کی وجہ سے لوگ اتنی محبتیں کرتے ہیں، تو ہمیں ڈٹ کر دین کا جو ہے علم بلند کرنا چاہیے اور دین پر پہرا دینا چاہیے، اور دین کی محبت کو لوگوں کے اندر اجاگر کرنا چاہیے کہ دین اصل کیا ہے۔ دین جہاد کا نام ہے، دین اللہ کی راہ میں لڑنے کا نام ہے، دین جو ہے رسول اللہ کی محبت میں اپنی جانیں قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ بیان کرنا چاہیے۔ صرف پیری فقیری یہ نہیں ہوتی کہ حجروں میں بیٹھ کر باتیں کر دی، بات وہ ہوتی ہے جو سر میدان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محبت عطا فرمائے۔